بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہر لائن کے لوگوں کے الگ جذبات ہوتے ہیں، الگ ان کی خواہشات ہوتی ہیں، الگ ان کے ارمان ہوتے ہیں۔ جب انسان چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کے جذبات الگ ہوتے ہیں، اس کی خواہش الگ ہوتی ہے، اسے کھلونوں سے پیار ہوتا ہے، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ گھر پکا ہے یا کچا ہے، کپڑے میلے ہیں یا صاف ہیں، اس کو کھلونے چاہیے بس۔ جب اس سے تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو کھلونوں سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اس کو بننے سنورنے کا شوق لگ جاتا ہے، وہ دن میں 10 دفعہ آئینہ دیکھتا ہے اور آگے سے پیچھے سے دیکھتا ہے، فٹ رہنے کا شوق ہوتا ہے، سمارٹ رہنے کا شوق ہوتا ہے، کپڑے صاف ستھرے ہوں، ٹوپی اعلیٰ سے اعلیٰ، جوتا اعلیٰ سے اعلیٰ، یہ ایک شوق ہے اور یہ مخصوص عمر تک رہتا ہے۔ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اسے شادی کا شوق ہوتا ہے، شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، بد نگاہی میں مبتلا ہوتا ہے، حسن پہ فدا ہوتا ہے، عاشق مزاج بن جاتا ہے، اور جب شادی ہو جائے تو یہ بھی شوق کچھ دھیما پڑ جاتا ہے، پھر اسے اولاد کا شوق ہوتا ہے، بچہ ہونا چاہیے، بچہ ہونا چاہیے۔ کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ کندھے پہ بچہ لیے جا رہا ہے تو کہتا ہے کاش میرا بچہ بھی ہوتا۔ وہ بزرگوں سے ملتا ہے تو بزرگوں سے مل کے ہدایت کی دعا کے لیے بعد میں کہتا ہے، اولاد کے لیے پہلے کہتا ہے۔ ہائے جب بچے بھی ہو جائیں پھر بچوں کے پڑھانے لکھانے کی فکر، اور پھر بچوں کی شادیاں، اور پھر دل کی سب سے بڑی آرزو یہ ہوتی ہے کہ اپنی بچوں کی شادیاں خود کراؤں اور اپنے بچوں کے بچے بھی دیکھوں، اس کے بعد دنیا سے جاؤں، یہ اس کی چاہت بن جاتی ہے۔ اور دکاندار جو ہوتے ہیں ان کے شوق اور ہوتے ہیں، ملازمین کے شوق اور ہوتے ہیں، جو سیاست کے میدان میں ہوتے ہیں ان کے شوق اور ہوتے ہیں، جو کھیلنے کی لائن میں چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے شوق اور ہوتے ہیں۔ یہ جو ہماری لائن ہے نا، مدرسے کی، علم کی، دین کی، کم قسمتی سے اس لائن میں دوسری لائنوں کے شوق داخل ہو گئے، یعنی بالکل ایسے ہو گیا ہے جیسے وضو کے پائپ کے اندر نالی کا پانی داخل ہو گیا ہے۔ وضو کا پانی تو پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، ستھرا ہوتا ہے، اس میں اگر گٹر لائن آ جائے تو وضو کے قابل نہیں رہتا،
मदरसे की लाइन के शौक़ क्या हैं, मदरसे की लाइन के शौक़ क्या हैं। मदरसे में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, दीन का काम करने वाले, तबलीग में चलने वाले, जिहाद करने वाले, जमीयत का काम करने वाले, सिपा का काम करने वाले, कोई भी दीन का काम करने वाले, इनके भी शौक़ होते हैं, लेकिन इनके शौक़ वो नहीं हैं जो औरों के हैं। इनके शौक़ भी बड़े पाकीज़ा, इनके शौक़ भी बड़े खूबसूरत, इनके शौक़ भी बड़े अल्लाह के पसंदीदा होते हैं। इनका शौक़ क्या होता है? इनका शौक़ ही होता है कि ए काश कि मुझे भी तक़वा का ये मक़ाम हासिल हो, ए काश कि मैं भी लंबी लंबी तहज्जुद पढ़ूँ, ए काश कि मुझे भी अपनी ज़बान पे कंट्रोल हासिल हो, ए काश कि मेरी निगाहें भी हराम से झुक जाएं, ए काश कि मेरा दिल भी अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत से लबरेज़ रहे, ए काश कि मुझे भी गुनाहों से घिन हो जाए, जैसे पाखाने से घिन होती है ना, काश कि मुझे भी नाफरमानी से घिन हो जाए। और काश कि जैसे अल्लाह ने हज़रत नानोतवी से काम लिया, अल्लाह मुझसे भी ऐसे ही दीन का काम ले ले। अल्लाह ने शेखुल हिंद को कबूल किया, अल्लाह ने हज़रत थानवी को कबूल किया, अल्लाह ने हज़रत मदनी को कबूल किया, अल्लाह मुझसे भी काम ले ले। अल्लाह ने उनसे दीन का काम लिया, उनको दुनिया और आखिरत में सुरखरू किया। ए काश अल्लाह मुझे भी इसके लिए कबूल कर ले। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इस उम्मत के एक आलिम हैं, इस उम्मत के एक मौलवी हैं। ज़ियारत हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। मूसा अलैहिस्सलाम से हमारे नबी ने पूछा कि अजी मूसा साहब, आपकी उम्मत में कोई ऐसा आलिम है? कहा नहीं, मेरी उम्मत में ऐसा आलिम नहीं है। हमारे नबी ने फ़ख्र से फरमाया, आपकी उम्मत में है कोई ऐसा? कहा नहीं है। इस लाइन वालों के ये शौक़ हैं। इस लाइन वालों के शौक़ वो नहीं हैं जो बाहर बाइकें भगाने वाले नौजवानों के हैं। इस लाइन वालों के वो शौक़ नहीं हैं जो बाज़ारों में आवारा गर्दी करने वालों के हैं। इस लाइन वालों के शौक़ पाकीज़ा हैं। इस लाइन वालों को इस बात का शौक़ हो, इस बात का शौक़ हो कि मैं और अल्लाह के कुर्ब में कैसे बढ़ जाऊँ, और अल्लाह की नज़रों में कैसे अच्छा हो जाऊँ, और हुजूर की नज़रों में कैसे अच्छा हो जाऊँ, और अल्लाह के करीब कैसे हो जाऊँ, और मैं उन सिफ़ात से कैसे मुत्तसिफ़ हो जाऊँ जो सिफ़ात मेरे अल्लाह को पसंद हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को इसका शौक़ था। हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर का जो मुसाबक़ा था, मुसाबक़ा मुकाबला नहीं, उर्दू में मुकाबला अच्छी चीज़ नहीं है, वो जो मुसाबक़ा था हज़रत अबू बकर हज़रत उमर का, वो मशहूर है। हमेशा हज़रत उमर चाहते थे एक कदम और आगे बढ़ जाऊँ, एक कदम और आगे बढ़ जाऊँ, एक कदम और आगे बढ़ जाऊँ। ग़ज़वे तबूक के मौके पर जब हमारे नबी ने अल्लाह के नाम पे लौटाने की तरग़ीब दी, जिस क़ुव्वत और ताक़त से हमारे नबी ने उस मौके पर अपना सब कुछ लौटाने की तरग़ीब दी, इतनी क़ुव्वत से आपने सारी ज़िंदगी कभी भी लौटाने की तरग़ीब नहीं दी। जब लौटाने की तरग़ीब दी गई तो हज़रत उमर को तो इसकी फ़िक्र रहती थी, तो फरमाने लगे कि मैंने सोचा कि आज है मौका अबू बकर से आगे बढ़ जाने का, इसलिए कि अबू बकर ख़त्म कर चुका है, सब कुछ लौटा चुका है पहले से, अब उसके पास है नहीं कुछ। अब आज के मौके पे उसको लाने को कहा भी जाएगा तो थोड़ा सा लाएगा, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास तो बहुत माल है, तो आज मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चुनाचे हज़रत उमर जब अपना गट्ठड़ बना के, बड़ा गट्ठड़ बना के आए, 200 ओकिया चांदी लेकर आए। बहुत बड़ी रकम है 200 ओकिया, एक ओकिया 40 दिरहम का, तो ये कितने हो गए? 6000 दिरहम हो गए। 6000 दिरहम बहुत बड़ी रकम है। लेकर आए और आके आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश की, तो
आप अलैहिस्सलाम ने ये नहीं पूछा हाँ जी कितने हैं ये नहीं पूछा। आपने सवाल ही अजीब पूछा। ऐसा सवाल पूछा कि हज़रत उमर को पहले ही यकीन हो गया कि नहीं भाई आज भी काम नहीं बना हमारा। और फरमाया माँ तरक तले अहलिक, घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? कहा जी आधा छोड़ के आया हूँ, आधा लेके आया हूँ। फरमाया बहुत अच्छा। थोड़ी देर में हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी छोटी सी गठड़ी लेकर आए। क्या था, थोड़े से कपड़े थे, कोई और छोटी मोटी चीज़ें थीं। छोटी सी गठड़ी लेके आए और आके पेश कर दी। देखने में तो हज़रत उमर से पीछे पीछे लग रहे थे, लेकिन दिल अल्लाह और उसके नबी के इश्क से ऐसा लबरेज था कि अल्लाह ने इसको वाज़े कर दिया। और हमारा मान तरक तले अहलिक, हाँ जी आप क्या छोड़ के आए? तो कहा मा तरकतु लहुम इल्लल्लाह व रसूलह, कुछ नहीं छोड़ के आया हूँ, अल्लाह रसूल को छोड़ के आया हूँ बस। ये वो जज्बात हैं, ये वो शौक़ हैं जो दीनदार तबके में होने चाहिए। दीनदार तबके के शौक़ वो नहीं हैं जो आजकल दीनदारों को भी लग गए हैं। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहा करते थे जो हमारे फतूहात के दौर को देखेगा हलाक हो जाएगा, जो हमारे मुजाहिदों के दौर को देखेगा ना वो कामयाब हो जाएगा। दीनदारों के शौक़ ये नहीं है कि कपड़े ऐसे हों, पगड़ी ऐसी हो, जूता ऐसा हो, बाइक ऐसी हो, गाड़ी ऐसी हो, घर ऐसा हो। ये दीनदारों के शौक़ नहीं है, ये बाज़ारियों के शौक़ हैं, दुनियादारों के शौक़ हैं, दुनिया के तलबगारों के शौक़ हैं। दीनदारों के शौक़ क्या हैं? दीनदारों के शौक़ क्या हैं कि वो 4 बजे उठता है, काश कि मैं 3 बजे उठ जाऊं। उसकी भी निगाहें झुकी रहती हैं, काश कि मेरी भी निगाहें झुकी रहें। वो रोज़ाना 5 पारे तहज्जुद में खड़े होकर पढ़ता है, काश कि मुझे भी कुछ पढ़ने की सादत नसीब हो जाए। दीनदारों के शौक़ ये हैं। आज दुनिया घुस गई है दीनदार तबके के अंदर भी, इसलिए हमारा दीन कमज़ोर हो गया है। हमारे पास दीन का नमूना बाकी नहीं रहा है। हमारे पास दीन का जो नमूना है वो भी दुनिया से मुतासिर हो गया है। मुश्तबे नमूना है हमारे पास, मिला जुला खालिस नमूने हमारे पास नायाब हो गए हैं कि जिनके अंदर कोई चाहत न हो, कोई ख्वाहिश न हो, कोई जज्बा न हो, कोई आरज़ू, कोई अरमान न हो सवाए इसके कि अल्लाह राज़ी हो जाए। इसलिए मैं आप अल्लाह पाक से इसको मांगें। अल हिज़्बुल आज़म मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है, उसमें उन्होंने हमारे नबी की दुआएं जमा की हैं, हमारे नबी की दुआएं जमा की हैं। किसी के दिल के जज्बात का पता लगाना हो ना तो आप उसकी दुआएं सुना करें कि इसके दिल के अरमान क्या हैं। जब कोई नेक बन जाता है ना, कोई अल्लाह वाला बन जाता है, कोई आलिम बन जाता है, तो उसके पास अक्सर आने वाले वो होते हैं जो बीवी की दुआ कराते हैं, बच्चे की दुआ कराते हैं, रिज़्क़ की दुआ कराते हैं, कर्ज़ों की दुआ कराते हैं, अपने मकान की दुआ कराते हैं। ये दुआएं कराने वाले ज़्यादा आते हैं। ऐसी दुआएं कराने वाले बहुत थोड़े आते हैं जो कहते हैं हज़रत दुआ करें अल्लाह मिल जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह के सिवा अब कोई चाहत नहीं रही, अल्लाह के सिवा अब कोई ख्वाहिश नहीं रही, अल्लाह के सिवा अब कोई तमन्ना नहीं रही, अल्लाह के सिवा अब कोई अरमान नहीं रहा, अल्लाह चाहिए। अब ये शौक़ अब दीनदारों के भी नहीं रहे। तबलीग वालों को शैतान एक चक्कर देता है, कहते हैं दुनिया ज़्यादा कमाओ ताकि ज़्यादा मुल्कों में सफ़र कर सको, और उलमा को भी चक्कर देता है कि किसी बड़े कारोबार में हिस्सा डाल दो तो फिर तुम्हारा मदरसा खुद ही चलता रहेगा, चंदे की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। तो मदरसे हमारे अकाबिर के चंदों पे कभी भी नहीं चले। हमारे अकाबिर के मदरसे तो तक़वा पे चले। किस पे चले? सब बताएं किस पे चले? तक़वा पे चले। एक अंग्रेज़ हज़रत गंगोही से मिलने आया, हज़रत गंगोही से मिलने आया।
انویسٹیگیشن کے لیے آیا تھا، ایجنسی کا آدمی تھا، تحقیقات کے لیے آیا. کہنے لگے یہ آپ کا مدرسہ کہاں سے چل رہا ہے؟ جیسے آج کل بھی پوچھتے ہیں نا، انگریزوں کے جو چاپلوس ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں تمہارے مدرسے کیسے چل رہے ہیں، کہاں سے لاتے ہو، اب اپنا اکاؤنٹ نمبر لاؤ اور کون کون تمہیں دیتا ہے، ہمیں اس کی تحقیق دو. تو ان کا جو بڑا تھا وہ بھی حضرت گنگوئی کے پاس آیا، کہنے لگا تمہارا مدرسہ کہاں سے چل رہا ہے، تمہاری خانقاہ کہاں سے چل رہی ہے، اتنے سارے ذاکرین آتے ہیں یہاں کے رہتے ہیں، اتنے دن ٹھہرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کہاں سے لاتے ہیں آپ کا کوئی کاروبار تو نظر نہیں آتا. تو اس گنگوئی نے کہا یہ خانقاہ اور مدرسہ تقویٰ سے چل رہا ہے. کس سے چل رہا ہے؟ تقویٰ سے چل رہا ہے، اللہ چلا رہا ہے. کہا اللہ چلا رہا ہے، کیا مطلب اس کا؟ تو کہا یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے گی نہیں، اللہ چلا رہا ہے یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. تھوڑی دیر وہ بیٹھا رہا، آنے جانے والوں کو دیکھتا رہا، چیک کرتا رہا. جب وہ اٹھ کے جانے لگا تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بہت بڑی رقم پیسے نکالے اور کہا حضرت یہ قبول کر لیں مجھ سے. میں کہا بھائی کیوں بھائی، آپ کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ کہ بس پتہ نہیں یہاں بیٹھا ہوں تو میرا دل کر رہا ہے آپ کو کچھ دے کے جاؤں، آپ کے پاس کچھ دیر بیٹھا ہوں تو دل کر رہا ہے آپ کو کچھ دے کے جاؤں. فرمایا نہیں ہم تو نہیں لیتے. کہا نہیں آپ لیں، میرا دل دکھے گا اس سے، آپ ضرور لیں. فرمایا بس ایسے ہی اللہ اس کو چلاتا ہے. یہی تقویٰ کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور اللہ کا کام چلتا رہتا ہے. ہمارے مدرسے تقویٰ پہ چلتے ہیں، توکل پہ چلتے ہیں. ہمارے بزرگ تھے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب، وہ فرماتے تھے 2 کام توکل کے بغیر نہیں ہو سکتے، ایک تبلیغ اور ایک مدرسہ. حضرت مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت مدرسہ بڑا بنانے کا آپ کا جو پروجیکٹ ہے، جو آپ کا منصوبہ ہے، تو اس کے لیے کوئی چندے وندے کی کوئی ہے کوئی صورت؟ فرمانے لگے نہیں چندہ وندہ تو نہیں کریں. کہا کیسے بنے گا؟ تو فرمایا بن گیا تو اللہ بنا دے گا، اللہ نے نہیں بنایا تو تالا لگا کے گھر بیٹھ جاؤں گا، اس لیے کہ میں اس کا مکلف ہی نہیں ہوں کہ جگہ جگہ بھیک مانگتا پھروں. اللہ تعالیٰ پر توکل اور تقویٰ، پرہیزگاری، راتوں کا رونا. علامہ محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب مدرسہ بنایا، بن نوری ٹاؤن مدرسہ بنایا، تو سال میں 2 دفعہ حرمین کے سفر پہ جاتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت نفل عمل ہے، آپ اتنا خرچہ کر کے جاتے ہیں حرمین شریفین سال میں 2 دفعہ ہر 6 مہینے میں؟ تو فرمایا میں سفر اس لیے کرتا ہوں کہ وہاں سے فیول لے کر آتا ہوں. کیا لے کر آتا ہوں؟ پیٹرول لے کے آتا ہوں. مدرسے کو چلانے کے لیے جس پیٹرول کی ضرورت ہے اس کے لیے مجھے 2 دفعہ اللہ کے گھر کا چکر لگانا پڑتا ہے، حضور کے دروازے کا چکر لگانا پڑتا ہے، وہاں سے بھیک مانگ کے آتا ہوں اور آ کے سارا سال مدرسہ چلاتا ہوں. اس لیے ہمارے اور آپ کے دل کے جذبات پاکیزہ ہونے چاہیے، اس کی ہم کوشش کریں. ہمارے دل میں یہ خواہش ہو کہ میں دن بدن اللہ پاک کے قرب میں بڑھتا چلا جاؤں. ہمارے حاجی صاحب عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے یہ جتنے مولوی ہیں نا، وہ بڑے تھے نا، تو وہ ایسے بے تکلف فرما دیا کرتے تھے جو مولوی ہیں نا ان کو اللہ پاک سے تعلق بنانے کا شوق ہی نہیں ہے. تو وہ علماء میں کہتے تھے، اصل بات تو وہ ہمیں کہتے تھے، اللہ پاک سے تعلق بنانے کا شوق ہو، جنون ہو، آگے بڑھنے کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں بھی دنیا میں آگے بڑھنے کا حکم نہیں دیا، اجازت بھی نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. صرف اس میں آگے بڑھنا چاہیے آگے بڑھنے والوں کو، صرف اس میں. فی ذالک جار مجرور کو مقدم کر کر حصر پیدا کر دیا گیا اور فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضها كعرض السماء والارض سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ
أرضها السماوات والأرض والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والسابقون السابقون أولئك المقربون۔ آگے بڑھو اللہ کے قرب میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے شوق میں، اللہ کی پسندیدہ صفات میں، اتباع سنت میں، رات کے اٹھنے میں، دنیا سے بے رغبتی میں، جنت کے شوق میں، حضور کی محبت میں، صحابہ اہل بیت کی محبت میں، اہل اللہ کی محبت میں، اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے شوق ہیں، اگر یہ شوق ہمیں ہیں تو ہم ٹھیک ہیں، اگر ہمیں کوئی اور شوق لگ گئے ہیں تو ہم اپنی پٹڑی سے ہٹ گئے ہیں، ہمیں اپنی پٹڑی پہ آنا چاہیے۔ تو اب سارے نوجوان طلباء سے درخواست ہے، علماء کرام تو میرے بڑے ہیں، آپ سارے طلباء سے درخواست ہے کہ آپ سب کے سب اپنے دل کو ان گندے شوقوں سے پاک کر کے صرف اس شوق کو دل میں بسائیں کہ اللہ چاہیے، اللہ کے قرب میں بڑھنا ہے، صفات میں بڑھنا ہے، اور اللہ سے اپنے مسائل کو حل کرانا ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ آئے اللہ سے مانگیں گے، جب بھی کوئی پریشانی آئے صرف اللہ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے، ان کا نام تھا چھوٹے میاں جی، شاید قد کے چھوٹے تھے اس وجہ سے ان کو چھوٹے کہتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ گھر میں جب کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ پیش آتا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تو چھوٹے میاں جی سے فرماتے، چھوٹے جی یہ مسئلہ ہو گیا ہے، صبح تک حل نہ ہوا تو پٹائی ہو جائے گی آپ کی۔ وہ ساری رات اللہ سے مانگتے، صبح کو مسئلہ حل۔ ایسا اللہ سے ہمارا تعلق بن جائے کہ اللہ تک ہماری رسائی ہو جائے۔ ایک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میواتیوں کے مجمع کو لے کے بیٹھے تھے اور جوش میں آ کے فرمانے لگے، اگر میں اس پتھر کو اشارہ کروں تو سونے کا بن جائے گا، لیکن نہیں کروں گا اس لیے کہ فتنے میں پڑ جاؤں گا، بڑائی آ جائے گی نا دل میں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مراقبے میں تھے تو مراقبے سے اچانک سر اٹھایا اور فرمانے لگے، اف، اللہ تعالیٰ نے مولانا حسین احمد مدنی کو کتنی روحانی قوت دی ہے، اگر وہ چاہیں تو اپنی توجہ کی طاقت سے انگریز کو بر صغیر سے نکال سکتے ہیں۔ یہ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا حضرت مدنی کے بارے میں، اگر مولانا مدنی چاہیں تو اپنی توجہ کی طاقت سے انگریز کو بر صغیر سے بھگا سکتے ہیں، لیکن اس طاقت کو استعمال کرنے سے ان کو اوپر سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، بڑے بزرگ تھے، فوت ہو گئے، مولانا عبدالقدوس صاحب، انہوں نے مجھے سنایا کہ حضرت مدنی ہمارے ملتان کے ایک بچے پہ جن آتا تھا، بہت تنگ کرتا تھا اس کو، جن اس بچے کو بہت تنگ کرتا تھا، بڑے علاج کرائے، بڑے بزرگوں کو دکھایا، عاملوں کو دکھایا، لیکن وہ جن جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ کہنے لگے حضرت مدنی کا آنا ہوا ملتان تو حضرت مدنی کے پاس لے گئے بچے کو، تو مدنی سے کہا کہ حضرت بہت پریشان ہے اور جن نے اس کو بہت تنگ کر رکھا ہے، بچہ مدرسے میں پڑھ رہا تھا اور بس زندگی تو اس کی خراب ہو گئی، آپ اس کے لیے کچھ کریں۔ حضرت مدنی نے کاغذ منگوایا، چھوٹی سی پرچی لکھی، لپیٹ کے دے دی اور کہا اس کے گلے میں ڈال دو۔ گلے میں ڈالنا تھا کہ جن ایسا بھاگا، ایسا بھاگا، ایسا بھاگا کہ مرتے دم تک پھر واپس نہیں آیا۔ تو ان کے ابا نے سوچا کہ حضرت مدنی نے ایسا کون سا وظیفہ لکھا تھا، ایسا کون سا منتر لکھا تھا کہ جن اتنے بزرگوں سے نہیں بھاگا، ان کی پرچی سے بھاگ گیا۔ کہتے میں نے اس پرچی کو کھول کے دیکھا تو اس پرچی پہ لکھا ہوا تھا، حسین احمد تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر پنجاب سے باہر چلے جاؤ۔ کہاں سے باہر چلے جاؤ؟ حسین احمد تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر پنجاب سے باہر چلے جاؤ۔ پنجابی سے نکال دیا اس کو۔ یہ دعا کی قبولیت ہے۔ اس لیے ہم اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے، ہمارے اندر تواضع پیدا ہو جائے،
دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، راتوں کے اٹھنے کا شوق لگ جائے، قرآن پڑھ پڑھ کے رونا نصیب ہو جائے، اللہ کا نام لینے کی توفیق ہو جائے، علم کی سچی طلب پیدا۔ ابھی تو طلبہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ تکرار کے وقت کون نگرانی کرے گا؟ اجی استاد مقرر کرو۔ مطالعے کے وقت کون نگرانی کرے گا؟ استاد مقرر کرو۔ وقت پہ کون سلائے گا؟ استاد مقرر کرو۔ کہ ایسے کرنا پڑتا ہے؟ نہیں کرنا پڑتا۔ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ مائیں باپ سارے چھوڑ کے آئیں، اس لیے آئیں کہ اب آپ کو جس مقصد کے لیے آئیں وہ کروانے کے لیے نگران رکھنا پڑے۔ نگران کی ضرورت کیوں ہے؟ شوق نہیں ہے، تکرار کا شوق نہیں، مطالعے کا شوق نہیں، عالم راسخ اور عالم ربانی بننے کا شوق نہیں ہے۔ انٹرنیٹ پر اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی اور آخرت اور جنت اور جہنم اور اسلام کے بارے میں نوجوان نسل کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ نوجوان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ واقعی اللہ ہوتا تو آخر پھر تو کچھ تو ہوتا نا، یوں ہوتا۔ اس کا مطلب اللہ ہے ہی نہیں ہے، ویسے ہی مفروضہ چل رہا ہے پتہ نہیں کب سے، آباء و اجداد سے ایک مفروضہ چل رہا ہے کہ اللہ اللہ اللہ۔ کہاں ہے اللہ؟ کس نے کہا اللہ ہے؟ جہنم جہنم سنا سنا کے لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں۔ کہاں ہے جہنم؟ کوئی جہنم نہیں، کوئی جنت نہیں، مزے کرو یہی دنیا ہے۔ یہ ذہن سازی ہزاروں کی تعداد میں ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، اور کوئی ان کو لاجواب کرنے والا نہیں ہے۔ جن میں استعداد ہے ان کے اور بھی بہت کام ہیں۔ مدرسوں میں پڑھنے والوں کو اتنی استعداد پیدا کرنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ علم میں رسوخ ہوگا تو آپ ہر فتنے سے ٹکرا سکیں گے، ہر فتنے کو لاجواب کر سکیں گے، اور دنیا کو قائل کر سکیں گے، اور دنیا کو حق راستہ بتا اور دکھا سکیں گے، دلائل سے اسے ثابت کر سکیں گے۔ جس کو عبارت ہی پڑھنا نہیں آتی وہ کیا کرے گا؟ جس کو کنزی سمجھ نہیں آتی، شرح وقائی سمجھ نہیں آتی، اور جو ہدایت کے سبق میں بیٹھ کے آگے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کو وہ کیا کر پائے گا؟ اس لیے آپ سارے نوجوانوں سے درخواست ہے، اپنے شوق تبدیل کرو، بننے سنورنے کے شوق چھوڑ دو۔ طلباء میں بڑی ایک بیماری آ گئی ہے بن سنور کے وقت گزارنے کی۔ استری شدہ کپڑے پہنے بغیر کپڑے پہنے نہیں جاتے آج کل طلباء سے۔ ہمارے بزرگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ استری اپنے کپڑوں کو استری کروانے کو گوارا ہی نہیں کرتے تھے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا جمشید صاحب، وہ شاگرد تھے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو ایک دفعہ ان کے کپڑے جو تھے نا، ان کے کپڑے جو انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ تھے ٹریٹرون کے۔ ٹریٹرون کا جو کپڑا ہوتا ہے نا، وہ اگر تھوڑا سا تنگ ہو تو پیچھے سے اس پہ بل پڑ جاتے ہیں، وہ چڑھ جاتا ہے، کپڑا اوپر چڑھ جاتا ہے، دیکھا ہے؟ بہت برا لگتا ہے، چڑھ جاتا ہے اوپر۔ تو مولانا جمشید صاحب کا کرتا ایسے اوپر بل کھا کے چڑھ گیا تھا، تو بہت برا لگ رہا تھا۔ اتنا بڑا آدمی ہزاروں آدمیوں کے درمیان رہتا ہے اور کپڑے ایسے پہنے ہوئے۔ تو مجھے خیال آیا، میں نے کہا حضرت میں یہ پچھلے دامن پہ استری پھیر دوں؟ بہت برا لگتا ہے، یہ اتنے بل آئے ہوئے ہیں اس پہ۔ تو فرمانے لگے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اتنے زور سے ڈانٹا کہ پھر مجھے کبھی پوچھنے کی بھی مجال نہ ہوئی۔ افریقہ جا رہے تھے تو مولانا کے پاس ہدیے آتے تھے، لاٹھی کوئی ہدیہ لے کے آیا، عصا، اسٹیل کی اسٹک، اور لکڑی کی لاٹھی، ایسے مختلف لاٹھیاں رکھی ہوئی تھیں۔ تو بیرون سفر پہ جا رہے تھے، تو بیرون سفر پہ اب ایئرپورٹ پہ جائیں گے، دنیا دار دیکھیں گے، تو میں نے جو سب سے اچھی اسٹک تھی نا وہ میں نے اٹھا کے دی، میں نے کہا یہ لے جائیں۔ تو وہ رکھ دی، جو سب سے سادی، بالکل سیدھی سادی لکڑی کی سادی سی جو لاٹھی تھی اس کو اٹھایا۔ میں نے کہا حضرت اس سے وہ اچھی ہے؟ کہا نہیں، علماء کی شان اس میں ہے، اسلام کا روب اس میں ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سردی گرمی پتہ ہے کیا پہنتے تھے؟ ٹوپا،
ٹوپا جو سردی میں نہیں پہنتے ہیں کان ڈھانکنے کے لیے، گرمیوں میں بھی وہ پہنتے تھے، سردیوں میں وہ پہنتے تھے۔ حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، جن پہ ہمارے اکابر میں علم ختم تھا، ایسا علم کہ حضرت تھانوی بھی بول اٹھے کہ مولانا قاسم صاحب امام رازی اور امام غزالی سے بھی آگے کے آدمی ہیں۔ تھانوی جیسے آدمی بول اٹھے، ٹوپا پہنتے تھے، نیچے تہبند، اوپر کرتا، اور ایک چادر کندھے پہ، نیلی چادر پرانی سی کندھے پہ رکھتے تھے۔ جلسے میں جانا ہوا تو جلسے میں جا رہے ہیں، راستے میں نہر پڑتی تھی تو نہر میں گھس گئے، کپڑے اتار کے چادر سے تہبند باندھ لیا اور نہر میں اتر گئے۔ نہر سے باہر نکلے تو تہبند پہن لیا، کرتا پہن لیا، اس چادر کو نچوڑ کے اپنی لاٹھی پہ ڈال دیا۔ جلسے میں تقریر کرنے بھی جا رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع منتظر ہے، اور ساتھ ساتھ لاٹھی پر اپنی چادر کو بھی سکھاتے جا رہے ہیں۔ ایسی سیدھی سادی زندگی۔ اس لیے آپ نوجوانوں کے شوق یہ نہیں ہونے چاہیے، آپ نوجوانوں کے شوق ہونے چاہیے کہ آپ اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلیں اور اللہ کے مزید قریب ہوں۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس کا شوق عطا فرما دے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان۔ اللہ ہم تیرے گناہ گار، خطا کار، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تیرے بندے تیرے دروازے پہ حاضر ہیں۔ اللہ تجھ سے اپنی گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ بھی معاف فرما، صغیرہ بھی معاف فرما، رات کے کیے ہوئے بھی معاف فرما، دن کے کیے ہوئے بھی معاف فرما، چھپ کے کیے ہوئے بھی معاف فرما۔ اے اللہ علی اعلان کیے ہوئے بھی معاف فرما، جو کر کے ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے اللہ وہ بھی ہمارے گناہ معاف فرما۔ ہمارے اے اللہ اپنی رضا عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، نگاہوں کو پاک فرما، زبان کو پاک فرما، کانوں کو پاک فرما، شرمگاہوں کو پاک فرما، سارے وجود کو پاک فرما۔ اللہ ہم اپنے گندے وجود کو لے کر تیرے پاس آئے ہیں، اس لیے کہ دھوبی کے گھاٹ پہ گندے کپڑے ہی جاتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کے گھاٹ سے اے اللہ اپنی رحمت کے گھاٹ سے ہمارے گندے وجود کو پاک فرما، ہمارے گندے وجود کو پاک فرما، ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما، گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما، سینے کو صاف فرما، دل کو اپنی محبت سے لبریز فرما، روئیں روئیں میں اے اللہ، بال کھال میں، گوشت پوست میں اپنی محبت کو اے اللہ سرایت فرما، اپنی محبت کو سرایت فرما، اپنے نور سے ہمارے وجود کو منور فرما۔ اے اللہ نمازوں کا خشوع خضوع عطا فرما، اپنی ذات کا دھیان عطا فرما، اے اللہ اپنی ذات کا یقین عطا فرما، اپنی ذات کی عظمت اور کبریائی عطا فرما، معرفت عطا فرما۔ اے اللہ ہم دنیا داروں کے رتبوں سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اے اللہ تیری عظمتوں سے ہم نا آشنا ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ہم تیرا پیغام دنیا کو سناتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دل تیری عظمت سے خالی ہیں، اے اللہ ہمارے دل تیری محبت سے خالی ہیں۔ اپنے حبیب کے طفیل ہمارے دل کو اپنی محبت سے لبریز کر دے، اپنا سچا عاشق بنا دے، اپنے نبی کا سچا عاشق بنا دے، اپنے نبی کا پیروکار بنا دے۔ اے اللہ اپنی پسندیدہ صفات سے ہم سب کو متصف فرما دے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، فحاشی کو ختم فرما، اوریانی کو ختم فرما۔ اے اللہ ساری دنیا فحاشی اوریانی کے سیلاب میں بہہ رہی ہے، تنکوں کی طرح ہماری نوجوان نسل بہہ رہی ہے۔ اے اللہ سب سے بڑا صدمہ اس بات کا ہے کہ یہ شمالی علاقوں کے پختون نوجوان بھی اے اللہ اس سیلاب میں بہہ گئے، ان کی عورتیں بہہ گئیں، اے اللہ ان کی پردہ دار بے پرد ہو گئیں، یہاں بھی فحاشی بڑھ گئی، اے اللہ اوریانی پیدا ہو گئی۔ اے مالک الملک ان پہاڑوں کو فحاشی سے پاک کر دے، اوریانی سے پاک کر دے۔ اے اللہ
شہوت پرستی سے پاک کر دے، دوبارہ سے یہاں پردے کا نظام قائم فرما، تقوی پرہیزگاری کا ماحول قائم فرما۔ ان نوجوانوں سے اے اللہ فیس بک چھڑا دے، یوٹیوب چھڑا دے، ٹک ٹاک چھڑا دے، ان کو ان غلاستوں سے نجات دے دے، ان کو سیدھے راستے پہ چلا، ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلا۔ اے اللہ ہمارے بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، اے اللہ ہمارے بروں کو اچھا بنا دے، اے اللہ ہمارے مقروضوں کے قرضے اتار دے، ہمارے محتاجوں کو روزگار دے دے، خوددار کر دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، جن کی اولادیں بگڑ گئیں ان کو نیک صالح بنا، دعوت کے کام کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کو صفات سے متصف فرما، جہاں جہاں دنیا میں جماعتیں چل رہی ہیں ان کے نکلنے کو قبول فرما، سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما، اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اے اللہ خصوصاً اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ حضرت محتمم صاحب، حضرت ناظم صاحب، نائب محتمم صاحب اور تمام اساتذہ اور طلباء ان سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما، ان کے معاونین کو بھی اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے، اے اللہ اپنے خزانوں سے ان کو اپنی وسیع جگہ عطا فرما، وسیع جگہ عطا فرما، وسیع جگہ عطا فرما۔ اللہ برائی کے اڈوں، اے اللہ برائی کے اڈوں کے لیے بڑی جگہیں ہیں، اے اللہ قرآن پڑھانے کے لیے جگہوں کی کمی ہے، اے اللہ تیرے علم کے نور کو پھیلانے کے لیے جگہوں کی کمی ہے۔ اے مالک الملک یہ تنگ دستی اہل حق کی ختم فرما، اے اللہ ان کو خوددار بنا، کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے اس مدرسے کی تمام ضروریات کا تکفل فرما، ان سب کو تقوی کا اعلیٰ رتبہ عطا فرما، تقوی کا پیکر بنا۔ اے اللہ اس پورے علاقے کے تمام مدارس میں تقوی کا ماحول قائم فرما۔ اے اللہ یہاں کے بچے بچے کو دین کا داعی بنا، ولی کامل بنا۔ اے اللہ ہمارے اس آنے بیٹھنے کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو خیر مانگی وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئیں وہ بھی عطا فرما۔ اللہ علماء حق کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کو کامیاب بنا، ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدات کی حفاظت فرما، سرحدوں پہ کھڑی ہوئی افواج کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری عوام کو حق اور باطل میں تمیز عطا فرما، ہماری عوام میں حق اور باطل کی تمیز عطا فرما۔ یہ ہر لفاظ کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ہر لفاظ کے دیوانے بن جاتے ہیں۔ اے اللہ ان کو اہل حق کی قدردانی عطا فرما، ان کو اہل اللہ کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علماء حق کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو خیر مانگی وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے آقا نے مانگی ان میں سے وافر حصہ عطا فرما، جن شرور سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔